अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज वो सरप्राइज़ डे भी आ गया, जिसका हुकूमत की जानिब से बहुत दिनों से इंदिया दिया जा रहा था, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। फैसल जावेद से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तक हर सीनियर जूनियर सियासतदान जिसका ताल्लुक हुकूमत से था, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि 27 अप्रैल के जलसे में, माफ़ कीजिएगा 27 मार्च के जलसे में न जाने क्या हो जाएगा, और वज़ीर-ए-आज़म ये कर देंगे और वो कर देंगे और पता नहीं कौन से ऐसे सबूत सामने रख देंगे और फिर तहरीक-ए-एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। लेकिन नाज़रीन, क्या ये जो हुकूमती दावे थे या वज़ीर-ए-आज़म के साथियों के जो दावे थे, ये दुरुस्त साबित हुए? इस पर बात करेंगे और फिर चंद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और इसी तनाज़ुर में मज़ीद चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज 27 मार्च को जलसे के दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से पहले भी ये मैसेज दिया जा रहा था, हुकूमत की जानिब से ये तासुर कायम किया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ कौम का मुंतज़िर है और पता नहीं क्या बताएँगे। लेकिन जब दिन का आगाज़ हुआ, अभी यूँ समझिए कि जर्नलिस्ट आदमी तो देर से सोता है, ज़रा देर से ही उठता है, तो आँख भी पूरी तरह नहीं खुली थी कि सुबह मैसेज आ गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हाउस नंबर फलां-फलां में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम लोगों को भी नहीं पता था क्योंकि हम उस बीट को कवर नहीं करते, लेकिन जब थोड़ा सा खोज लगाया तो पता चला कि ये शाहजहान बुगटी साहब का घर है। शाहजहान बुगटी अकबर बुगटी साहब के माफ़ कीजिएगा पोते हैं, उनके बेटे तलाल बुगटी के बेटे हैं और रुकने कौमी असम्बली हैं, अच्छे ज़हीन नौजवान हैं। हम भी खैर वहाँ पहुँचे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए, हमने खोज लगाया थोड़ा सा, तो पता ये चला कि शाहजहान बुगटी आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें एक टास्क दे रखा था पिछले तकरीबन 6-8 महीने से 1 साल से, और बल्कि उससे भी ज़्यादा अर्सा हो गया। अब वो टास्क ये था कि बलूचिस्तान के जो नाराज़ बलोच हैं, नेशनलिस्ट क़ुव्वतें हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करने और मामलात को सुधारना है। वो उनका तो कहना यही है और उन्होंने पिछले 2-3 महीने का छोड़कर जो बाकी दावा भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बड़ी हद तक दुरुस्त भी लगता है क्योंकि बलूचिस्तान निस्बतन पुरअमन रहा। और बुगटी साहब ने ये कहा कि चूँकि वफाकी हुकूमत ने जो अपने वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, तो उसके नतीजे में पिछले 2-3 महीने की सूरत हाल हुई जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी आर्म फोर्सेस का हुआ। और फिर उन्होंने चूँकि उन्हें दर्जा हासिल था वफाकी वज़ीर का, तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर अपोजिशन की तहरीक-ए-एतमाद ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाने का ऐलान किया और कहा कि वो कल अपना इस्तीफ़ा जो है वज़ीर-ए-आज़म की टेबल पर पहुँचा देंगे। फिर शाम में जलसे की गूंज शुरू हो गई, दिन भर यही बहस होती रही कि जलसा अच्छा होगा, बुरा होगा। जलसा तो इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा अच्छा था। सियासी एक्टिविटी जितनी भी अच्छी हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो भी कर रहा हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि वो एक हेल्दी साइन होता है। लेकिन इस जलसे में एक तो ख़ास बात ये थी कि पीटीआई की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि 10 लाख लोग लाए जाएंगे। अब 10 लाख लोग नाज़रीन, एक आदमी अगर खड़ा हो, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि एक शख्स अगर खड़ा हो जलसे में तो उसको 1 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए होती है, क्योंकि उससे थोड़ा सांस लेना है, इधर उधर हिलना जुलना है और उसके लिए तो 10 लाख लोग अगर चाहिए हों तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी जगह दरकार होगी, कितना इलाका दरकार होगा 10 लाख लोगों के समाने के लिए। अब ये जो परेड ग्राउंड है ये 96,000 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल है कुल, और जो जलसा गाह थी वो उसके तीसरा हिस्सा समझिए। फैज़ाबाद से, जहाँ से जलसा गाह का आगाज़ होता है और जहाँ I-8 में जलसा गाह जहाँ ख़त्म होती है या परेड ग्राउंड की पार्किंग लॉट ख़त्म होती है, तकरीबन 1 किलोमीटर से कुछ कम फासला है उसका। और हमने कल नापा, मेरे चैनल के लोगों ने जाकर बाकायदा उसकी एक्सरसाइज की, और उसमें 2 एकड़ 3 एकड़ तो जगह रखी गई स्टेज के लिए और फिर पार्किंग के लिए एक बड़ी जगह रखी गई। तो फिर 5 से 7 हज़ार कुर्सियों का जो रिपोर्टर्स कवर कर रहे थे उन्होंने बताया। तो इस तरह से जलसा गाह के अंदर और फिर बाहर चूँकि गाड़ियाँ थी, गाड़ियों में ज़ाहिर सी बात है जो ड्राइवर आया है गाड़ी में वो तो हायर्ड है, उसका तो जलसा गाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है जलसे से भी।
اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، 30 سے 40 ہزار، اور یہ بہت لوگ ہوتے ہیں، اور چارج کراؤڈ اگر ہو جیسا کہ آج تھا تو یہ بہت اچھا جلسہ تھا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کی جو توقع کی جا رہی تھی، 1 گھنٹہ 46 منٹ کا وہ خطاب ہوا، جس میں وزیر اعظم ڈریگ نظر آئے، فوکس نظر نہیں آئے۔ کبھی وہ سڑکیں بنانے کی بات کرتے تھے، کبھی وہ کسی پروجیکٹس کی بات شروع کر دیتے تھے، پھر کہیں کرپشن کی بات، تو کہیں مختلف باتیں، کبھی وہ بھٹو بننے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی جو بھٹو مرحوم کے چاہنے والے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے یا پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں، ان کو وہ اپنی جانب کھینچنے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ لیکن ناظرین، ان کی تقریر کا ایک حصہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ایک دعوائی انداز اختیار کیا، اور انہوں نے عمران خان سے پہلے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ میرے سینے میں بڑے راز دفن ہیں، پتہ نہیں میں بتا دوں تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن جب وزیر اعظم آئے تو انہوں نے پھر اچانک جیب سے ایک پرچی نکالی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تحریری دھمکی دی گئی۔ انہوں نے ریمائنڈ کرایا 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے راجہ بازار میں پہنچ کر امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر کا خط لہرایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی ول میک یو این ایگزامپل، وی ول میک یو اے ہارریبل ایگزامپل، اس کے الفاظ یہ تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب عالمی عدالت انصاف بڑی ایکٹیو ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں عالمی بڑی ایکٹیو ہیں، کوئی دنیا کی کوئی سپر پاور یا دنیا کی کوئی طاقت انہیں تحریری طور پر خط لکھ کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مارے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ جو اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے، جس میں وہ مختلف مواقع پر مختلف رقم کوٹ کرتے ہیں، آج انہوں نے 25 کروڑ فی مہینے کہا کہ جی وہ پیسہ باہر سے آیا ہے۔ اگر باہر سے آیا تو کوئی ثبوت ہوگا، ثبوت ہے تو عدالت پیش کریں، جلسے میں ہی دکھانا چاہیے تھا، ورنہ عدالت کھلی ہے، عدالت میں چلے جائیں۔ آج کل کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کافی ایکٹیو بھی ہے، اور جج حضرات جو ہیں وہ اس قسم کے مقدمات میں دلچسپی بھی لیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ قومی سطح پر چلنے والے معاملات قومی زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں، تو جج حضرات ان مقدمات کو نمٹانے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ آپ وہاں چلے جائیں جاتے عدالت میں۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ یورپی یونین نے جو کچھ عرصہ پہلے جو یورپی یونین کے سفیروں نے خط لکھا تھا، شاید وہ ہو، لیکن بہرحال ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ تحریری دھمکی ہے۔ دھمکی کیا تھی یہ نہیں بتایا، کس نے دی یہ بھی نہیں بتایا۔ باقی وہ ڈالر کا تذکرہ کر کے اس کو امریکہ کے ساتھ نفی کرنے کی کوشش کرتے رہے، نام انہوں نے کسی کا بھی نہیں لیا، لیکن بہت کچھ کہا بھی۔ جو ایک بات انہوں نے بہت جس کو ساری قوم نے سنجیدگی سے سنا بھی، اور ہر آدمی نے جس سے میرے دفتر میں بھی سنا، اس نے ایک ہی بات کہی کہ عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، یعنی فوج کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ جی آپ سیاست کرتے ہیں اور آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں۔ فوجی ترجمان ابھی پچھلے دنوں ہی انہوں نے بہت واضح انداز میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ ان کی گفتگو اور ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ میچ بھی کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، ایم کیو ایم سے اور درجنوں اور لوگوں سے پوچھا، ان کا یہی کہنا تھا، اور بہت سنجیدہ لوگوں سے پوچھا ہے، یہ جو یوں سمجھیے کہ روٹین کے سیاستدان ہیں ان سے نہیں، بہت سنجیدہ لوگوں سے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کو بھی صرف یہی بتایا گیا ہے کہ ہم سیاست میں بالکل ملوث نہیں ہیں، اور آپ نے جو کرنا ہے خود کریں۔ ان کی جانب اشارہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے ناظرین، اور اگر یہ عمران خان صاحب کا یہ خطاب، اس کا جو مقصد ہے، اگر میں درست سمجھ پایا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرح مجھے کیوں نکالا کی طرف جائیں گے تحریک عدم اعتماد کے بعد، اور وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں گے، دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لا کر دوبارہ اقتدار میں آ سکیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس دوران میں ایک اور بڑی انہونی ہوئی۔ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ قاف کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے۔ مسلم لیگ نون کا وفد آج چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پہنچا۔ پرویز الہی، صالح حسین، طارق بشیر چیمہ اور چند لوگ اور موجود تھے، اور مسلم لیگ نون کا ایک بڑا اچھا سائزیبل ڈیلیگیشن تھا۔ خواجہ آصف تھے اس میں، خواجہ سعد رفیق تھے، رفیق تارڑ صاحب کے جو بیٹے ہیں عطا تارڑ صاحب وہ تھے، اور اس طرح کے بڑے سنجیدہ لوگ جو تھے وہ
آئے، اس میں مذاکرات کیے انہوں نے اور پھر گفتگو بھی کی۔ اب گزشتہ روز ایک ملاقات ہوئی تھی لاہور میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، وہ بھی چودھریوں کے گھر گئے تھے، اس میں کوئی مشترکہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی، لیکن آج مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی۔ اس میں میری اطلاع یہ ہے ناظرین کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر قاف لیگ حکومت سے علیحدگی اور اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو جوائن کرنے کا اعلان کر دے گی۔ میری اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید کل رات عزاداری ہاؤس میں کوئی ڈنر ہو جس میں یہ تمام سیاسی قیادت شریک ہو اور وہیں پر قاف لیگ کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے یا کوئی پریس کانفرنس کی جائے۔ لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ قاف لیگ یہ چاہتی ہے کہ وہ آصف زرداری کی موجودگی میں یہ اعلان کرے، کیونکہ وہ خود کو آصف زرداری کا اتحادی قرار دیتے ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ رات گئے جب پرویز الہی صاحب اچانک اپنا فوٹوگرافر اور اپنا کیمرہ مین لے کر زرداری ہاؤس پہنچے، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ چودھری شہزاد حسین کے بڑے صاحبزادے چودھری شارق حسین بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس میں میری اطلاع یہی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات سے آگاہ کیا۔ ایک خاص بات اس میں اور ہے، خواجہ سعد رفیق نے بہت واضح انداز میں سوال کے جواب میں یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دینے کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ یعنی میں نے جو 2 روز پہلے ایک خبر آپ تک پہنچائی تھی کہ پرویز الہی صاحب پیچھے ہٹے ہیں کیونکہ وہ 2 ماہ کی وزارت اعلیٰ نہیں چاہتے تھے، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ 6 ماہ کی وزارت اعلیٰ کے لیے قائل کیا ہے مسلم لیگ نون نے۔ کچھ نٹی طے کرنی ہے، اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ قاف لیگ چاہے گی مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ قاف لیگ چاہتی ہے قومی اسمبلی کی 15 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ، تو اس کے حوالے سے اب معاملات طے ہونے ہیں، وہ بھی اگلے 1-2 روز میں امید ہے طے ہو جائے گا۔ لیکن اگر قاف لیگ کل یہ اعلان کر دیتی ہے تو اس کے 24 گھنٹے میں ایم کیو ایم بھی اعلان کر دے گی، اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی کہ خالد مقصد صاحب جو آج بہت واضح انداز میں میرے چینل پر ہی یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ حکومت کے ساتھ چلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ بھی اعلان کر دیں گے۔ لیکن اس میں جو آج تقریر کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اب اتحادیوں کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ حکومت چھوڑ کر اپوزیشن کی صفوں میں چلے جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو ایک بڑی چارج شیٹ ہے، اور وہ چارج شیٹ کس کے خلاف ہے یہ آپ کو ابھی میں نے بتا دیا، لیکن وہ اتحادیوں کے خلاف بھی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔